نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کامیاب شخصیت کے لیے ہم اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اگلے نقطے پہ بات کریں گے کہ کامیاب لوگوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں کچھ ملٹی کوالٹیز کا ذکر کروں گی کہ جو کسی انسان کے اندر ہو تو وہ اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ڈال دے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی خوبیوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بات توجہ اور اطمینان سے سنتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی بات اچھی طرح پیش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی تربیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرسٹ پوائنٹ۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے نا۔ بعض لوگوں کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ناکام ہونا چاہتے ہیں یا ان کو کامیاب ہونا نہیں آتا، بلکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پرسن کی بات کو غور سے سنتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ جذباتی پن، ہم اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی کی بات سنتے وقت کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا وہ کیا کہتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ جلد بازی بھی ہوتی ہے۔ تیسری اس کی وجہ لاپرواہی بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی انسٹرکشن دی جائے کہ آپ یہ کام کر لیجئے گا نیکسٹ ویک، اور نیکسٹ ویک کوئی سوچے کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا، حالانکہ کہنے والا پوری بات کہہ چکا ہوتا ہے نا، تو ہم نے کیا کیا؟ توجہ سے نہیں سنا۔ بعض دفعہ توجہ سے نہ سننے میں ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا دھیان ٹیلی فون پہ تھا یا ہم کہیں کوئی اور بات کر رہے تھے، اور اطمینان سے نہ ہونا، یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہی ہر وقت بڑے بے چین ہیں، تو ایسی چیز پھر انسان کو اس کام سے روکتی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جب اس وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا بات میں۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ کسی کی بھی بات، کوئی اپنی بات کہے، تو لہٰذا ہم نے پہلی چیز جو بھی سیکھی کہ اپنی زندگی میں یہ عادت لانی ہے کہ لوگوں کی بات کو غور سے سننا ہے، اطمینان سے سننا ہے، اور پھر اگر اپنی کوئی بات ہے، کوئی رائے ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا۔ اور یہ عادتیں آپ ڈالیں گے تو آپ لائف میں بہت جگہ کامیاب ہوں گے، کسی جاب کے سلسلے میں، کہیں آپ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ بھی، ایون ایک پریکٹیکل لائف میں ایک اچھی بیوی بننے میں اور ایک اچھا ساتھی بننے میں بھی یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ انسان دوسرے سے جو چیز چاہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز توجہ ہوتی ہے۔ دوسری خوبی اس کے بعد جو ان میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ بحیثیت معلم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ معلم یعنی ٹیچر۔ ٹیچر کا کام افراد کی تربیت اور تیاری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہر وقت انسان اس چیز میں ضرور رہے کہ میں اپنے ساتھ والوں کو کیا سکھا سکتا ہوں۔ مثلا اگر ایک لڑکی ہے اور اس کے پاس چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو اس لڑکی کے اندر یا اس لڑکے کے اندر ہر وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا سکھا سکتی ہوں۔ پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ سکھانے کے لیے کرسی، میز، ٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی روایتی تعلیم کا ہر وقت پہ موقع نہیں ہوتا، آپ کا اور ہمارا ایٹیچیوڈ، اور خاص طور پہ جس میں بات ہے نا تربیت اور تیاری۔ تربیت کیا ہے؟ لوگوں کی مورلی ایسا ان کو گروم کرنا کہ وہ اپنے آؤٹ لک سے بھی ایک اچھے انسان دکھیں۔ بعض لوگوں کے اندر خیر بہت ہوتی ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے میں اچھے نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے ہیں تو اچھے انداز سے کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھتے ہیں تو اچھی طرح نہیں بیٹھتے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، کہیں آفس ہے، وہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو ان کے بیٹھنے کے انداز سے کچھ محسوس ہوگا نا، ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے، چلنے کے انداز سے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا، اس کا اظہار اس کے باہر سے ہوتا ہے۔
تو ہمیشہ ہمارے اندر اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ماں ہے تو اس کو اس چیز کی ہمیشہ خواہش رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. بعض بچے بہت شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، بعض بچے دروازہ کھولتے ہیں تو اتنے برے طریقے سے کھولتے ہیں، بعض بیگ نیچے رکھتے ہیں تو زور سے رکھتے ہیں. تو ایک اچھی ماں کا کام کیا ہے کہ ان کو روکے، وہیں ٹوکے، بیٹا ایسے یہ نہیں کہ ایسے کرتے ہیں یا ایسے نہیں کیا، اس کو کر کے دکھائیے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تیسری چیز، وہ اختلافی صورتحال میں امن بحال رکھتے ہیں اور اختلافات کو بہتر انداز سے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اختلاف کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین. انسان زندگی میں مختلف لوگوں کے بیچ میں جب رہتا ہے تو وہاں ضروری ہی ہوتا ہے اور یہ پاسبل ہے کہ آپ کا اختلاف رائے ہو. ہر بندہ ہر وقت ایک ہی جگہ نہیں سوچے گا. مثلا اگر آپ کہیں آتے ہیں، ایک کہتا ہے بہت گرمی لگ رہی ہے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے تو سردی لگ رہی ہے. لوگوں کی شخصیت فرق ہوتی ہے، ان کے حالات فرق ہوتے ہیں. تو ایک انسان کی ایک بہت سکسیسفل تھنگ ہے کہ وہ ایسے موقعوں پہ کیا ایٹیچیوڈ رکھے. مثلا ایک ماں ہے، ایک دو بچوں کو لڑتا دیکھتی ہے، ایک کہہ رہا ہے اے سی تیز کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں بند کرو مجھے تو پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو ماں کی عقل مندی کیا ہے کہ کیسے مینج کرے. جس کو سردی لگتی ہے اس کو ہو سکتا ہے وہ جیکٹ دے سکتی ہے، اس کو بلینکٹ دے سکتی ہے، اس کو موٹے کپڑے پہنا سکتی ہے. اور اسی طرح جس کو گرمی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس نے بہت موٹے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے اچھا تم ساکس اتار دو. زندگی میں اختلافات کے موقع پہ ایک بیچ کی راہ نکال لینا کامیاب زندگی کی دلیل ہے. کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا وہاں ہر وقت ایسے فیوژن ہونے کا امکان ہوتا ہے. مثلا جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں کتنی گاڑیاں آتی ہیں، ایک ادھر سے آتی ہے ایک ادھر سے آتی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو آپ بچاتے ہیں نا. بالکل یہی پریکٹیکل لائف میں ہماری عادت ہونی چاہیے کہ حد الوسع آپ نے اختلاف سے بچنا تاکہ دوسرے کو اپنا اپوننٹ نہ کر لیں، وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے اور آپ اس کی خیر سے محروم نہ ہو جائیں. اگلی خوبی جو کسی انسان کو کامیاب بناتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ وسیع النظر ہوتے ہیں. انگلش میں اس کو کیسے کہیں گے؟ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. پہلی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ فتوے نہیں دینے لگتے کفر کے یا منافقت کے. براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، چیز کو بگ کر کے دیکھتے ہیں، بگ سینیریو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں یا لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں. پھر مستقبل پر ان کی نظر ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کا ابھی کیا فائدہ ہوگا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بعد میں ایفیکٹ کیا آئے گا. اور یہی ایک ایمان والے کو سوچ دی گئی کہ تم اس دنیا میں صرف اس دنیا کے فائدوں کے لیے نہ جیو، بلکہ یہ دیکھو کہ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہاری آخرت پہ کیا اثر آئے گا. پھر اگلی بات، علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم ہے. جو شخص یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے علم پورا حاصل کر لیا، بس اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے. ہم ساری زندگی بھی علم کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا علم پورا نہیں ہوتا. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں ہر سال یا 6 ماہ بعد ان کو ریفریشنگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. جو لوگ فیشن ڈیزائننگ میں ہوتے ہیں ان کو ہر لمحے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کسی انسان کی کامیابی ہے. اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خود ایکسپیرینسز کرنے سے بچ جاتا ہے. آج کی دنیا میں ہر بندے کو اکثر اپنا ایکسپیرینس کرنے کا شوق ہے. حالانکہ جس چیز سے ماں کو تکلیف پہنچی ہے بیٹی وہ کام کرے گی تو اس کو بھی پہنچے گی. لیکن بیٹی اگر ماں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے اور خود وہ کام کرے تو اس سے اس کا وقت ضائع ہوگا. پھر عصر جدید کے تقاضوں سے انہیں واقفیت ہوتی ہے. عصر جدید کیا؟ پریزنٹ ٹائم، یعنی نیا زمانہ، وقت بدلتا ہے، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری اس چیز کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے اور مستقبل کی ضروریات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی چیزیں انہیں تخلیقی فرد بنانے میں مدد دیتی ہے. ان دونوں باتوں کو جمع کریں تو کیا مطلب ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق کام کرتے ہیں. کس وقت کس کام کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کو جب کوئی ایک انسٹرکشن مل جاتی ہے نا تو وہ پھر کہتے ہیں یہی انسٹرکشن ملی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں حالات بدل چکے تھے اور وہ بات اس وقت افیکٹو نہیں ہوتی. تو پھر ایسے لوگ اس وقت کی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہی کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور عادت جو لوگوں کو کامیاب بناتی ہے وہ کیا ہے کہ ان میں اپنی ذات پر تنقید سننے
اور خود اپنی ذات پر تنقید کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آج کے دور میں رہتے ہیں اور مستقبل کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا سمجھ آ گئی بات ہمیں کہ خود کو اپنی عدالت میں پیش کرنا۔ انسان بہت زیادہ افینڈ ہوتا ہے جب اس کی ذات پہ کوئی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو ہلکی سی بھی بات ایسی کر دے نا جس کا تعلق آپ کی ذات سے، تو آپ ایک دم اچھل پڑیں گے۔ ہمارے سامنے دوسروں کو کہا جائے ہم مائنڈ نہیں کرتے، بعض وقت دین کی حدیں ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں، ہم افینڈ نہیں ہوتے، لیکن جو ہی ہم اپنی ذات پہ بات سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ کامیاب زندگی میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی تنقید سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اپنی ذات میں بہت اچھے ہوں گے نا تو وہ پھر ہم ہی اچھے ہیں، لیکن دوسرے اگر آپ کو کہیں آپ یہ ایسا کریں تو یہ ضرور لینا چاہیے، اور یہ فیڈ بیک پھر انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر ماضی کی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ مثلا جیسے ہم لوگ اپنے ٹرپ آرگنائز کرتے ہیں درسوں کے لیے، تو ہر بندے کے لیے تو وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، کیونکہ جو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے فرسٹ ٹائم ہے، لیکن جس کے لیے ہو رہا ہے اس کے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ایکسپیرینسز ہوں۔ جب انسان اپنے اوپر تنقید سن سکتا ہے یا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ واقعی ان چیزوں پہ پھر عمل کرتے ہیں تو وہ اس کا بعد میں فائدہ بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبی جو سکسیسفل لوگوں میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک خوش مزاج کپتان کی طرح اپنی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو تربیت دیتے ہیں اور اپنے گول کو سب کا گول قرار دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں معاونت کرتے ہیں اور ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں اور انہیں کامیابی کا احساس ہو۔ اس پوائنٹ کا خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اندر ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے۔ وہ اکیلے کام کرنے کی بجائے ایک ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں، جس کے اندر وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کی پہلے تربیت کرتے ہیں، پھر سب کا گول ایک ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی قیمتی نقطہ ہے کسی انسان کی سکسیس کا کہ وہ اکیلا کام کرنے کی بجائے ٹیم ورک کرے، اس لیے کہ ٹیم میں لوگ دوسرے بھی شامل جب ہوتے ہیں ان کی خوبیوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ گول سب کا ایک ہو اور تربیت ہو چکی ہو۔ اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں اور کوئی خوبی نہیں ہوتی لیکن وہ ٹیم ورک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے لیے ہیلپ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ہر جگہ ان کا اپنا نام ہو، وہ ہر چیز کے اندر اپنی پوری ٹیم کو پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں۔ اگر حقیقی زندگی میں آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کامیاب ہوں تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ ماں کے اندر ٹیم ورک ہوگا نا، ٹیم ورک کی خوبی کا یہ احساس ہوگا تو آپ اپنے سارے بچوں کو جوڑ لیں گے۔ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو چلاتے ہیں تو وہاں کے ڈفرینٹ ممبرز کو آپ ایک ٹیم بنا سکتے ہیں۔ میں نے پریکٹیکلی کئی چیزوں کو دیکھا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں سے ملنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انڈیویجولی ہر ایک کام کر رہا ہے، ہر ایک اچھی خوبی سے کام کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں میں جاتی ہوں نا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وہ کھڑے ہیں تو اکٹھے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تو اکٹھے ہیں، وہ تعارف کرا رہے ہیں تو سب کا اکٹھا کرا رہے ہیں۔ وہ جو خوشی اور وہ جو برکت میں دیکھتی ہوں نا واقعی وہ دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کام تو ہر ایک کرے گا لیکن وہ کام جو سب کو ساتھ لے کے کیا جائے اکیلے کرنے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ پھر اگلی کامیابی کہ وہ بحیثیت ایک قائد کے کردار ادا کرتے ہیں، یعنی لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے ان میں، اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو لے کر اپنے عظیم ارادوں کے اور مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے باقی فالوور ہوتے ہیں، اور جہاں یہ چیز ہوگی نا وہاں کام بہت اچھی طرح ہوگا۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ مثبت انداز فکر کے حامل ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو تھنکنگ، ہر چیز کا پازیٹیو پہلو لیتے ہیں اور کام کرتے وقت پرعزم رہتے ہیں۔ پرعزم مین بہت زیادہ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ کام چھوڑ نہیں دیتے، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ آگے بڑھنے والے لوگوں کا حال پہلے ہی فرق ہوتا ہے دوسروں سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگلی چیز ایسے کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کریٹو مائنڈ ہونا، وہ تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے نت نئے طریقے نکالتے ہیں۔
یہ بھی بہت ہی بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کو اگر اللہ دے دے. پازیٹو سوچ، پازیٹو تھنکنگ، ہر چیز کا پازیٹو پہلو لینا، عزم سے کام کرنا، یعنی مشکل آئے تو کام کو چھوڑ نہیں دینا، اور کریٹو مائنڈ ہونا. ایک ہی چیز کا مختلف حل ہونا. میں نے اس کو دیکھا ہے، بہت ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں ہمیشہ جو بات کرتی ہوں تو ٹیبل پہ مائک رکھ کے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. چھوٹا جو مائک ہوتا ہے، ہولڈر ہوتا ہے، اس کو ٹیبل پہ رکھتی ہوں. اب جب میں کبھی دعوت ٹرپ کے لیے یا کہیں لیکچر کے لیے جاتی ہوں، لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، موسٹلی میں رکھتی ہوں اپنے پاس، کبھی بھول جاؤں تو اس وقت پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز لے آئیں جو یہ کلپ آن جو ہے، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں لگانے کو، میں اس کو اس پہ لگاؤں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہلے گا تو وائبریشن آئے گی، ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی اور مجھے عادت بھی نہیں ہے. اینی وے اس وقت میں نے دیکھا ہے لوگوں کی کریٹیوٹی. یقین کریں لوگ ایسے ایسے آئیڈیاز لاتے ہیں کہ میں خوش ہو جاتی ہوں، کیونکہ اس سے کبھی کوئی گلاس لے آتا ہے، کبھی ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک باکس تھا، پھر اس کو سائز کا لے کے اس پہ لگایا. ایک جو چیز بہت ہی اچھی ڈسکور ہوئی وہ یہ تھا کہ اکثر ہمارے جو بیگس ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہینڈ بیگز لیڈیز کے، اس کی اگر ایک سائڈ سے اب زپ کھول دینا، وہ مائک اس کے اندر چلا جاتا ہے. وہ مجھے سب سے ایزی لگا. پھر بعد میں بلکہ میں نے خود اس کو اپنے بیگ کے ساتھ بھی کئی درسوں میں استعمال کیا کہ کھول کے زپ جہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں زپ سے ٹائٹ کر دو. تو یہ کریٹیوٹی ہے نا. یہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ خود اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے. بس آپ گھر میں اور آپ کا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، امی یہ ٹھیک نہیں، ابو یہ ٹھیک نہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں فوراً بازار کا رخ کرتے ہیں، یہ لے آئے. نہیں، کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں آپ کے گھر میں اسی کو اویل کریں، ڈیفارم کر لیں، ری فارم کر لیں، شکل بدل لیں، لیکن اس چیز کو ایک نئے رنگ میں پیش کریں. پھر اگلی خوبی جو آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گی، ایماندار ہونا اور مخلص ہونا، آنیسٹی اور سنسیریٹی. یہ بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت بڑے بڑے کام ضائع ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اگلی خوبی کامیاب لوگوں کی کیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی سیلف ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں. وہ لوگوں کے دلوں کے آبگینوں کو ٹھیس لگنے سے بچاتے ہیں اور اس انداز سے وہ خاموش دعائیں لیتے ہیں. یعنی بعض لوگ لوگوں کے دل ہی توڑتے رہتے ہیں، ہر وقت تنقید میں یا غلط بات بول کے. نہیں، لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے نا تو ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ ان کی عزت خراب نہ ہو. اور ایسا بندہ جس کی آپ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے نا، انشاءاللہ تعالی وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا. پھر اگلی ایک اور بہت خوبی ہے کامیاب لوگوں کی کہ وہ ٹیکنیکل سکلز رکھتے ہیں. یعنی ان کا کام صرف باتیں کرنا نہیں ہوتا، وہ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. مثلا کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مشینوں کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے، آواز کم زیادہ کیسے ہوگی. بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ آ کے بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. یہ چیز درست نہیں ہوتی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ سیکھیں. اور آپ جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا، آپ کو وہاں کا ٹیکنیکل ورک ضرور آنا چاہیے. ایک خاتون ہے تو اس کو گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ٹھیک کرنا، یا اگر بجلی کا میٹر خراب ہو جاتا ہے، بعد وہ صرف میٹر ڈرپ کرتا ہے نا، تو عورتیں ہسبینڈ کو فون کر رہی ہوتی ہیں، وہ بجلی نہیں ہے جلدی آئیں. اب وہ بےچارے آتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے صرف ایک بٹن دباتے آتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ آپ کر لیں، نہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، پتہ نہیں میں کہاں ہاتھ لگاؤں گی. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اگلی خوبی کوڈ ورڈ میں آپ اس کو لکھیں گے، استقامت. فارم ہوتے ہیں، ایک دفعہ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا پھر اس کو پورا کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی خوبی ہے جس کو اللہ عطا کرے اور اللہ ہمیں بھی عطا کرے. ادھورے منصوبے رکھے ہوئے لوگوں کے پاس بہت سے ہوں گے لیکن مکمل کام کیے ہوئے کام بہت تھوڑے ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور خوبی جو آپ کو ایک کامیاب انسان بنائے گی کہ دوسرے ساتھیوں کی تعریف کرنا آتا ہو اور اپنے متعلق کم از کم بولنے کا فن بھی آتا ہو. یعنی کسی کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھیں تو وہ ان کو واقعی وہ خوبی لگے اور اس کو ایڈمائر کریں. بعض دفعہ ہم دل میں کسی کی خوبی کی بہت دل سے ایڈمائرنگ کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کرتے. کیوں؟ چھوڑو اس کو پتہ چل جائے گا. نہیں کریے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے. پھر اسی طرح وہ اپنی نظروں میں چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں بڑے ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے جال سے ہی نہیں نکلتے. ہم نے یہ کیا، مجھے یہ آتا ہے، کچھ نہیں آتا. لوگ آپ کو بڑا کہتے رہے لیکن آپ چھوٹے بنے. پھر اسی طرح ایک خوبی، ان کا ظاہر اچھا اور شائستہ ہوتا ہے.
یعنی صاف ستھرے ہوتے ہیں، بڑے کلین ہوتے ہیں اور سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، اور اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہر کو کتنی کوشش کرتے ہیں، سارا دن خدمت ظاہری کی ہو رہی ہے نا، لیکن یہ اپنے اندر کو باہر سے زیادہ اچھا بناتے ہیں. اور اسی طرح روادار، خوش اخلاق اور سخاوت کے حامل ہوتے ہیں. 3 چیزیں. رواداری کیا ہے؟ یعنی منہ پھٹ نہیں ہوتے، مروت ہے، کوئی بات نہیں. اب کسی کو سمجھانا بھی ہے نا تو سوچ کے بات کرتے ہیں، رواداری ہے. کسی نے کہا آ جائے، نہیں ہم تو آتے ہی نہیں، کھا لیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں، نو تھینکس والا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات، فلیکسیبلٹی کہہ لیں آپ اس کو. اخلاق اچھا تو ہم سمجھتے ہیں، سخاوت یعنی جنرس ہوں، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ لگانے والے بھی ہوں. تو انشاءاللہ آج کی نشست میں یہیں پہ بات روکتے ہیں، کچھ چیزیں مزید دیکھیں گے اپنی اگلی نشست میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ